نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النساء کا رکوع نمبر 16 اور آیت ہے 105 105 نمبر آیت ہے اور رکوع نمبر 16 105 سے 112 تک یہ آیات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم إذ يبيتون ما لا يلزم من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه كان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم. نساء کا یہ رکوع نمبر 16 اور اس وقت تک اگلا رکوع بھی 17 یہ ایک خاص واقعہ وہی شان نبی وہی تو اچھا پہلے ترجمہ دیکھیے تو واقعہ بتا رہے تو آیت نمبر 105 لکھا گیا
رکوع نمبر 16 ہیں یہ 105 سے لے کر 112 تک آیات پر مشتمل ہے. 105 حق پر مبنی فیصلے ہیں. اچھا 106 میں کہا فیصلہ کرنے میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اللہ سے بخشش طلب کرو. استغفر اللہ. جو لوگ خیانت کرتے ہیں نا ان کی سائڈ نہیں لینی چاہیے. یہ کہا خائن لوگ، خیانت کرنے والے ہیں، خائن لوگوں کی طرفداری نہ کیجیے. خیانت فائل بن گیا نا. خیانت میں امانت میں خیانت، امانت میں خیانت وہی ہے. خیانت کرنے والے لکھ لو، یہ میں نے فائل کے انداز میں لکھ دیا. ہاں یہ بھی لکھ سکتے ہیں خیانت کرنے والے لوگوں کی سائڈ نہ لیں، طرفداری نہ کریں. اللہ تعالیٰ نیتوں سے بھی آگاہ ہے نا، دل میں کیا ہے سب واقف ہے اللہ تعالیٰ. ایک تو زبان سے آدمی اظہار کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نیتوں سے، جو دل میں نیت ہے نیتوں سے بھی آگاہ ہے، باخبر ہے، اللہ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا 109 میں مسلمانوں سے ہی کہا کہ مجرموں کی پشت پناہی نہ کیا کرو. مجرم جو ہے نا، مجرموں کی پشت پناہی نہ کرو، منع کر دیا ہے. اپنے ہی ہو بے شک، جان پہچان والا ہی مجرم بن گیا تو حق کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی مدد نہ کی جائے، اس کی پشت پناہی نہ کی جائے. اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جو بخشش ہے کوئی لمٹ نہیں، انفینٹ، بے پناہ ہے اللہ کی رحمت، واسعون. اچھا 111 میں جو انسان کے اعمال ہیں ان کا حساب کتاب ہوگا، اعمال کا محاسبہ، اکاؤنٹیبلٹی. اعمال کے محاسبے کا پراپر ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا قانون. اور کہا 112 میں یعنی کسی بے گناہ پر الزام لگانا یہ بہت بڑا جرم ہے. اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ اس پر الزام لگا رہے ہیں. بے گناہ پر الزام لگانا. لو جی یہ پورا رکوع ہے جو آپ پڑھنے جا رہی ہیں، جو یہ آپ کے سامنے لکھے بس یہی ہے. اچھا جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ رکوع 16 اور اس سے اگلا رکوع بھی ایک خاص واقعہ، وہ اس کا شان نزول ہے. واقعہ کیا ہے
اچھا یہاں یہ آیت سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ خیانت کرنے والے لوگوں کی طرفداری نہ کرو، مجرموں کی پشت پناہی نہ کرو، ہیں یہ ان سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیٹیگوریکلی اس میں ہدایات دے رہے ہیں۔ کچھ واقعہ وہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ انصار کا قبیلہ تھا، قبائلی زندگی تھی نا، انصار تو مسلمان ہی ہوئے نا، بنی ظفر قبیلہ تھا، اس میں ایک شخص تھا بشیر بن ابرق، نام تھا اس کا بشیر بن ابرق۔ اچھا وہ بشیر بن ابرق نے چوری کی ایک انصار کے گھر ہی، کہتی ہے کہ ایک ذرا بدتر واقعات میں ہے، اور کوئی اس وقت آٹے کا ایک بڑا تھیلا بھی تھا، واللہ عالم، بہرحال کہا جاتا ہے چوری کر لی۔ چوری کے بعد اس کو یہ ڈر ہوا کہ یار کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، دل میں ہوتا ہے نا کھوٹ ڈر اس کو بہرحال۔ تو اس نے کہا، اس نے پھر یہ دونوں چیزیں ایک یہودی کے گھر رکھوا دی، یہودی کے گھر دونوں چیزیں، کہ کہیں تلاشی نہ مل جائے۔ اچھا ہوا بھی پھر یہی کہ کہتے ہیں نا ڈر سامنے آ جاتا ہے، تو وہ چرچا ہوا، کافی تلاش کیا، تو لوگوں نے اس پر شک کیا کہ یار اس نے کیا ہوگا، تو اس کے گھر کی تلاشی لی گئی، بشیر بن ابرق ہے وہ ذرا بکتا، تو کچھ نہیں ملا، تو وہ کہاں سے ملنا تھا، وہ تو آگے اس نے بھیج دیا تھا، گھر میں کچھ نہیں ملا چوری میں نا۔ لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ وہ واللہ عالم ہے کہ ساتھ آٹے کا تھیلا بھی تھا، تو وہ اس میں کوئی سوراخ تھا، وہ تھوڑا سا آٹا گرتا جا رہا تھا، تو وہ دیکھا کہ وہ اس کے گھر تو پہنچ گئے، بشیر بن ابرق جس نے اصل چوری کی تھی، اور ملا بھی کچھ نہیں، لیکن دیکھا وہ آٹے کی لائن تھوڑی آگے جا رہی ہے، تو کہا اس کا پیچھا کیا جائے، ٹریک نا۔ وہ دیکھتے چلے گئے تو ایک یہودی کے گھر پہنچ گئے، وہاں پہ جا کے ختم ہو گئی وہ لائن، تو کہا کہ یعنی اس کا مطلب یہاں تک وہ مال آیا ہے ذرا وقت ہے، تو کہا پھر اس کے گھر کی تلاشی لی جائے، تو تلاشی لی، وہ مل گیا، وہ تو اس نے رکھوایا تھا وہ مل گئی، وہ سب وہ چیزیں نا وہاں پر، اللہ اکبر ہے۔ اب اس نے، یہودی نے کہا کہ میں چور نہیں ہوں، یہ تو اس نے میرے پاس امانتاً رکھوایا، مجھے کیا پتہ یار وہ واپس لے جائے گا، اللہ اکبر ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ اچھا یہ جو بشیر بن ابرق ہے، یہ زبان کا بڑا تیز تھا، چرب سازی بھی ہوتی ہے نا، بعض کا یہ فن ہوتا ہے، بڑا دلائل گفتگو، اس میں سونے پر سہاگا یہ کہ قبیلہ اس کے ساتھ مل گیا، قبیلے کا تھا نا بنی ظفر، چور کے ساتھ اپنے بندے کی ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چوری تم نے کی ہے، لیکن بال تو اس کے گھر سے برآمد ہوئے ہیں نا، اب یہ ہمارا کام ہے ہم بالکل جو ہے وہ معصوم اور بے گناہ ثابت کر دینا ہے پورا زور لگا کر، کیونکہ مقدمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا تھا، تو یہ اکیلا ہی نہیں، سپورٹ کے لیے پورا قبیلہ بھی، تو بڑے دلائل، بڑی گہمی گفت و شنید کہ جی یہ تو نیک بندہ، یہ تو چوری کر ہی نہیں سکتا، اس کا ریکارڈ ہی نہیں ہے، اور یہ حقائق بتا رہی ہیں، یہودی چور ہے، اس کے گھر سے بھی درآمد ہوا، اللہ اکبر۔ تو دیکھیں جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ قاضی ہو یا جو بھی ہے، وہ ظاہری جو دلائل ہیں، گفتگو، کورٹس میں بھی یہی ہوتا ہے نا، اس کے مطابق ہی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو وہ اتنا وہ ہوا کہ واقعتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سٹیج پر پہنچ گئے کہ وہ اس کو بری الذمہ قرار دینے والے تھے جس نے چوری کی ہے، کہ یہ بری الذمہ، اور
اس پر فرد جرم عائد کرنے والے تھے، اللہ نے وہی نازل کر دی کہ میرے پیغمبر سے یہ غلطی نہ ہونے پائے. وہی کہا کہ ان کی یہ چرب سازی، ان کی گفتگو پہ نہ جاؤ، اصل چور یہی ہے. یہ بڑا واقعہ ہے. اسی لیے دیکھیں یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ خیانت کرنے والوں کی طرفداری نہ کیجیے، یہ بظاہر ہے نا، اور یہ مجرم جو ہیں ان کی پشت پناہی نہ کریں. یعنی ظاہر ہے وہ مجرم تھا، اس کو بری الزما کر دیتے، وہ اور زیادہ وہ ہوتا، اس میں حوصلہ اس کا کھلتا. تو یہ واقعہ ہے، اور اس سے بڑے درس بھی ہیں، بڑے سبق بھی ہیں کہ بڑے اچھے طریقے سے تحقیق ہونی چاہیے اور ظاہری اس پر نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ ایک واقعہ. اب اس کی آیات کا ہم دیکھتے ہیں ترجمہ. باقی ہر آیت کے مطابق جو جہاں ضرورت ہوئی وہ تفصیل آ جائے گی. تو یہ آیت نمبر دیکھیے گا آپ، پہلا ہے، دیکھیں شروع ہی ہے حق پر مبنی فیصلے. حق سچا کیا ہے؟ تو آیت نمبر 105 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلنا علیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما آراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما. اللہ اکبر. دیکھیں یہ پہلی آیت سے ہی جو ہے وہ اس موضوع کی طرف نشاندہی ہو رہی ہے. تو فرمایا انا، بے شک ہم نے، انا کے ساتھ نا ہے، یہ انزلنا دو لفظ ہیں، انزل نازل کیا، نا ہم نے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا ہم نے نازل کیا. علیک الکتاب، علیکا آپ کی طرف، الا کا مطلب طرف ہوتا ہے نا، کا ضمیر ہے آپ کی طرف. کیا نازل کیا؟ الکتابہ کتاب، یعنی قرآن حکیم، بالحق حق کے ساتھ. ظاہر ہے اللہ کا کلام ہے، حق ہے، سچ ہے بالکل. کہا مقصد کیا ہے اس کا؟ لتحکم بین الناس، لتحکم تاکہ آپ فیصلہ کریں. حکم فیصلہ کرنا بھی ہوتا ہے نا، یہ حکم، حاکم، حاکم فیصلہ کرنے والے کو کہتے ہیں. لتحکم تاکہ آپ فیصلہ کریں، بین الناس لوگوں کے درمیان، بین کا مطلب درمیان، لوگوں کے درمیان. کس کسوٹی پر؟ بما آراک اللہ. یہ ہے، یہ وحی کی طرف اشارہ ہے. بما آراک اللہ، جو اللہ نے آپ تمہیں دکھا دیا اس کے مطابق فیصلہ کریں. یعنی اللہ نے جو تمہیں وحی کے ذریعے آگاہ کیا اس کے مطابق. بما آراک اللہ، بما ساتھ اس کے جو آرا کا ارا یوری، ارا یوری دکھانا، تو اس کے ساتھ اللہ جو دکھایا ہے اللہ نے آپ کو. تو یعنی بما اراک اللہ کا مطلب ہوا کہ اس علم کے ساتھ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. اور یہ جیسے میں نے بتایا یہ وحی کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے اس خاص اسپیسیفک اس میں وہ بتا دیا تھا. تو فرمایا ولا تکن للخائنین خصیما، ولا اور نہ، تکن کانا یکونو سے ہے، ہو جانا، نہ آپ ہو جائیں، للخائنین آگے نا خائنین، میں نے یہ یہاں پر خائن اسی لیے لکھا تھا کیونکہ یہ لفظ آنا تھا. یہ خائنین جمع ہو گیا نا خائن کی، یانون لگ کے، جیسے مسلمین کافرین. تو خائنین خیانت والوں کی طرف، خصیمہ جھگڑنے میں، للخائنین خانہ یخونو، خانہ یخونو ہوتا ہے خیانت کرنا. اور یہ جو خصیمہ ہیں یہ خصمہ یخصمو، یہ عربی کا ہے قانون. یہ جب دو لفظ اس طرح بولے جاتے ہیں نا، وہ پہلا ماضی ہوتا ہے دوسرا مضارع ہوتا ہے. خصمہ یخصمو مطلب ہے جھگڑنا. اللہ اکبر. تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اور دیکھیں یہاں پر جو یہ کہا کہ انزلنا علیک الکتاب بالحق، یہ
سورہ انعام کی اگر آیت 115 پڑھیں، انعام 6 ہے 115، وہاں بھی یہ فرمایا کہ وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، وہاں پہ یہ ہے صدقاً، یعنی سچائی اور انصاف میں یہ اللہ کی باتیں پوری ہوتی ہیں نا جی، اللہ اکبر، یہ ہوتی ہیں پوری۔ تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا 105 نمبر آیت کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق یعنی قرآن حکیم کے ساتھ آپ پر حق کے ساتھ یہ نازل کی ہے کتاب قرآن حکیم، تاکہ آپ وحی کی روشنی میں بما اراک اللہ، وحی کی روشنی میں لوگوں کے درمیان فیصلے کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کرنے والوں کی طرفداری نہ کریں، ان کے یعنی طرفداری میں نہ جھگڑیں، للخائنین خصیمہ ہے نا، بحث و مباحثہ، اور اللہ سے معافی مانگیں، واستغفر اللہ نا جی، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بخشنے والے بھی ہیں اور مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہیں مہربان ہیں، اللہ کی ذات ہے نا جی، یہ فرمایا اللہ اکبر۔ اچھا دیکھیں گے 105 میں آیت میں کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اہم ہیں، چلے میں بورڈ پہ لکھ دیتا ہوں آیت 105 میں ہیں۔ ترجمہ تو آسان ہوتا ہے نا۔ ایک چیز یہ ہے کہ رسول اور نبی بھی یہاں پر یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم باحیثیت ایک انسان کے، کیونکہ تمام رسول جو ہیں وہ بشر تھے، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا کہ انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ہی بشر ہوں، تو باحیثیت بشر کے، باحیثیت ایک انسان کے، غلط فہمی میں پڑھ سکتے ہیں ایک چیز۔ دوسری چیز اس سے یہ ظاہر ہو رہی ہے، جیسے کچھ لوگ کہتے بھی ہیں کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، اگرچہ اللہ کے محبوب رسول ہیں لیکن غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، آپ عالم الغیب نہیں ہیں، ورنہ آپ فوراً صورتحال واضح ہو جاتی، اس سے آگاہ ہو جاتے آپ، ورنہ آپ پر فوراً جو اصل سچویشن ہے، صورتحال، وہ بالکل واضح ہو جاتی، صورتحال واضح ہو جاتی۔ اور اس کیس میں شروع میں تو آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہوا unless and until اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے نا۔ تیسری عام چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی حفاظت فرماتے ہیں، دیکھیں نا، فیصلہ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما دی، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی حفاظت، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی حفاظت فرماتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ اور اگر کبھی حق کے پوشیدہ رہ جانے میں، جیسے یہاں پر کیس میں ہیں
کہ جو اصل صورتحال ہے وہ شروع میں واضح نہیں ہو رہی تھی. حق کے پوشیدہ رہ جانے کا کوئی مرحلہ آ جائے، سٹیج آ جائے، تو اللہ تعالیٰ فوراً وحی کے ذریعے مطلع کر دیتے ہیں. تو فوراً اللہ تعالیٰ آگاہ کر دیتے ہیں وحی کے ذریعے. جیسے یہاں وحی آ گئی تو فوراً اللہ تعالیٰ متنبع کر دیتے ہیں، آگاہ کر دیتے ہیں، اور وہ اصلاح ہو جاتی ہے. یعنی غلط فیصلے سے پہلے اس اصلاح ہو جاتی ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے نا جی. اللہ جی 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 ہیں. ہاں مسلم تھے. ہاں ہاں انصار تھے. حالانکہ اس وقت جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت میں ان کے ساتھی تھے، ان کے صحابہ تھے، اس وقت کو ان کے سامنے یہ بتائی سے اس کو صحیح ثابت کرنے کو. دیکھیں اس میں آپ کا صحیح ہے پوائنٹ. یہ اس دور میں یہ قبیلہ پروری بڑی تھی. قبیلہ ہے کہ اگر کسی بندے سے جرم یا غلطی ہوئی بھی ہے تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پورا قبیلہ کھڑا ہو جاتا تھا. قبائلی زندگی تھی نا، قبیلہ کا یہ تھا. آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسے معاملے میں ان سب کو پتہ تھا کہ اصل چور کون ہیں. لیکن اب یہ ایک قبیلے کی ساکھ کہہ لیں یا انا کہہ لیں یا جو بھی تھا، آگے آئے گا یبیتون. یعنی یہ اتنا اہم مسئلہ تھا کہ یبیتون کہتے ہیں راتوں کو بیٹھ کر مشورے کرنا، پلاننگ کرنا یا کیا کیا جائے. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ ان کے ذہنوں میں بھی ہوگا کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پریزنٹیشن ہے، ان سے وہ کرنا ہے. تو یہ راتوں کو مشورہ یہ کرتے تھے. آ رہے آگے یبیتون، راتوں کو بیٹھ کے یہ کرتے تھے. اور پھر وہ باقاعدہ تیاری کر کے وہ جاتے تھے، کیونکہ کیس تھا نا عدالت میں، یعنی رسول اللہ کی عدالت میں تھا. اور ایک سپورٹنگ ایلیمنٹ یہ تھا کہ مال برآمد اس کے گھر سے ہو گیا تھا، اور ان کو ہوا کہ جی اگر ہم چور ہوتے تو ہم سے مال ہو جاتا، مال تو اس سے ہوا ہے. تو وہ یہی کوشش تھی کہ سارا ملبہ اسی پہ ڈال دیا جائے. حالانکہ وہاں تو رکھوایا تھا خود جا کر نا. تو یہ ہوتا ہے، یہ اگرچہ غلط ہے لیکن ہر دور میں ہی بس یہ ذاتی مفاد کہہ لیں یا وہ کہہ لیں اس پر جو ہے. حالانکہ ایسے معاملے میں جو ہے وہ بالکل انہیں جو ہے وہ حق کا ساتھ دینا چاہیے تھا قبیلے کو بھی. کہاں پر یہ 100 کون سا نمبر 108 متنبع میں نے لکھا ہے. ہوتے ہیں آگاہ کر دینا، متنبع ہے. آگاہ لکھ لیں، آسان لفظ لے، آگاہ کر دیتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں، متنبع کر دیتے ہیں. متنبع میں نے اس لیے لکھا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیتے ہیں نا، یہ نہیں کرنا. تو یہ دیکھیں ایک آیت سے یہ تینوں چیزیں سامنے آ رہی ہیں. یہ بڑا ایک اہم چیز ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا اس میں دیکھیں یہ ایک لفظ آیا ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ. نہیں اچھا وہ اگلی آیت میں ہے. اگلی آیت چھوٹی سی ہے، 106 نمبر میں میں نے لکھا ہے نا اللہ سے بخشش طلب کرو. تو 106 میں ہے نا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، بخشش مانگیں اللہ سے. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے غفور، مغفرت کرنے والا، بخشنے والا، رحیمہ بڑا رحم کرنے والا. آیت میں یہ کہا کہ اللہ سے بخشش مانگیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے. تو کیس رسول اللہ کی عدالت میں تھا اور یہ ہے بھی واحد مخاطب کے صیغے میں.
تو یہ رسول اللہ سے جیسے کہا جا رہا ہے بخشش مانگیں، اس کا دیکھیں پس منظر یہ ہے، یہ اس پیرائے میں کہا جا رہا ہے کہ ظاہری دلائل اور ان کی چربہ سازی سے جو عارضی طور پر آپ کے ذہن میں بات پیدا ہو گئی تھی کہ ان کو بری کر دیا جائے جو اصل چور ہے، اور ادھر فرد جرم عائد کر دی جائے جن سے برآمد ہوا ہے، اس پر استغفار کریں، یہ غلط ہونے جا رہا تھا، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ یعنی جو آپ کے نرمی پیدا ہو گئی تھی نا انصار کے معاملے میں، حالانکہ وہ چور تھے نا، وہ جو بشیر بن ابرق ہے، تو کہا اس پر استغفار کریں کہ غلط فیصلے سے اللہ نے روک لیا، وہی کے ذریعے نا فیصلہ نہیں ہوا، یہ اس طرف ہے واستغفر اللہ۔ ٹھیک ہے جی، 106 دیکھیں اگلی وہی کنٹینیو چل رہا ہے، 107 میں ہے خیانت کرنے والوں کی طرفداری نہیں کرنی، ان کی سائیڈ نہیں لینی۔ تو 107 میں دیکھیں وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ، دیکھیں یختانون خیانت سے یہ لفظ آ گیا نا، خیانت، یختانون انفسہم ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، ولا اور نہ تجادل، جنگ و جدل نہیں ہوتا ہے، جھگڑنا ہوتا ہے، جدل، مجادلہ سورت کا بھی نام ہے، وہ جھگڑ رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا جی، تو مجادلہ سورت کا نام ہے، تو جدل، تجادل آپ جھگڑا کریں، لا آگیا نہ جھگڑا کریں، ان الذین، ان کون ہوتا ہے بارے میں متعلق، الذین الذی کی جمع ان لوگوں کے، یختانون خیانت سے لفظ ہے، خیانت کرتے ہیں، انفسہم اپنی جانوں سے۔ دیکھیں یہ اپنی جانوں سے خیانت آ گیا ہے نا، کہ پتہ ہوتے ہوئے اس پر دلائل دے رہے ہیں، ان کو پتہ تھا نا چور کون ہے، تو یہ اس طرف ہو گیا نا، یختانون انفسہم، اپنے خلاف۔ تو کہا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا نہیں، یحب پسند کرتا، من اسے جو، کانا ہو، خوانن، یہ بھی خیانت سے یہ لفظ، دیکھیں خیانت کا لفظ مختلف انداز سے کئی مرتبہ آ رہا ہے، خوانن خیانت کرنے والا، اور اسیمہ، اسیمہ اسم سے فاعل بن گیا نا، اسم یہ سے والا گناہ ہوتا ہے، اسم گناہ کو کہتے ہیں نا، ایک تو سین سے ہوتا ہے اسم، وہ تو نام ہوتا ہے نا، یہ سا کے ساتھ اسم جو ہے نا یہ گناہ، تو اس سے اسیمہ فاعل بن گیا گناہ گار۔ تو آیت میں یہ فرمایا کہ آپ ان لوگوں کی سائیڈ نہ لیں، ان کی طرفداری میں نہ جھگڑیں جو اپنے آپ سے